اور اسی طرح کیا کہتے ہیں رزق کی جو بے برکتی، اس میں جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو صحیح لیول پر خرچ نہ کرنا۔ مطلب ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، اس سے ہم آٹا بھی لے سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سبزی بھی لے سکتے ہیں، گھر کے اندر آ کر شام کو پوری فیملی کو کھلا سکتے ہیں، اور ایک بندہ اسی 100 روپے پہ کیا ہے وہاں پر بیٹھ کر بوتل پائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ خرچ کرنے کا ڈھنگ کا نہ ہونا۔ مولوی جو ہوتا ہے نا، ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کو خرچ کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ڈھنگ نہیں ہوتا، ہم روتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے کوشش کریں، ذمہ دار ہیں تو اپنی جو سیلری ہے، جتنی آمدن ہے، اس کو مینج کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ کس طرح مینج کریں، کس طرح میں اپنے آپ کو چلا سکتا ہوں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں فضولیات میں چلے جاتے ہیں، فضول خرچی کے اندر، اور قرآن کے اندر تو سر عام آیا ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود صحیح خرچ کر رہا ہے، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، حقیقت تو یہی ہے کہ جو خرچ کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے نا، تو اس کو تو آدھی معیشت اس کی درست ہو جاتی ہے ڈھنگ سے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے مہمان آتے ہیں نا، تو ڈھنگ پر میں ایک فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، پیسے تو ہوتے ہیں لیکن خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں لائیں مہمان کے لیے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ڈھنگ تو ہوتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں اور پیسے کو خرچ کرنے کا ڈھنگ بھی ہوتا ہے کہ یار موسم میں یہ چیز چل رہی ہے تو یہ مہمان کو کھلاؤں، مہمان کیا ہوگا، خوش ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، وگرنہ بہت سارے لوگ اپنی مرضی کی چیزیں لے آتے ہیں اور مہمان ناپسند کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس آمدن بہت ہوتی ہے لیکن آمدن کو خرچ کرنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے نا، وہ ڈھنگ نہیں ہوتا۔ تو بھائی علی رضا صاحب، میں یہی کہوں گا، اگر ہمارے پاس ڈھنگ نہیں ہے تو ہم ڈھنگ والوں سے ڈھنگ پوچھیں، اور دوسرے نمبر پر اپنی ضروریات کو مد نظر رکھیں اور اپنی سیلری کا اس کے ساتھ کیا کریں، توازن کریں، موازنہ کریں۔ پھر کیا ہے، خرچ کریں، سوچ سمجھ کر خرچ کریں، اندھی دھند خرچ نہ کریں، اور شوخیاں نہ ماریں، لوگوں کو نہ دکھلائیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کما کر نہیں دیتے، ہم نے خود کمانا ہے، خود خرچ کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں سے یہ جو بات ہے نا، یہ نکالیں اور اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اپنی سیلری کو جو ہے نا وہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ حالات نہیں آئیں گے۔ اگر اس کے باوجود حالات آتے ہیں تو پھر حضور نے جو بشارت دی ہے وہ یہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تم سے آسان حساب لے گا، تم سے حساب نہیں ہوگا بغیر حساب کتاب، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حساب کو آسان کرے۔